الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمہ کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمہ کر دیا، عشق سلطان جہاں سینوں میں پنہا کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے کس نے نوازا؟ اللہ نے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آج ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں حضور کی جو محبت ڈالی وہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ تو علامہ جمیل القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جمیل القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ زبردست عالم دین گزرے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص تھے اور آپ کے بڑے مقرب تھے۔ اعلیٰ حضرت ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے بڑے پیارے اشعار لکھے ہیں، فرماتے ہیں حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمہ کر دیا اور عشق سلطان جہاں سینوں میں پنہا کر دیا، اور دور سے ہی دیکھ کر سبز گنبد کی جھلک، دور سے ہی دیکھ کر سبز گنبد کی جھلک، عاشقوں نے ٹکڑے ٹکڑے جیب و دامہ کر دیا، عاشقوں نے ٹکڑے ٹکڑے جیب و دامہ کر دیا۔ یقین مانیں جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ کے روضہ مبارک کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک جب دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو دل کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے اور دل ایک دم تڑپنے لگ جاتا ہے، ایک اشتیاق بڑھنے لگ جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بس اڑ کے فوراً گنبد خضرا کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے جو ہے وہ جا کر کے میں کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دوں اور یوں کہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ اگر لوگ مومن اپنی جانوں پر ظلم کریں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، دعا کریں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں۔ یقین مانیں وہ کیفیت اتنی خوبصورت اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو آپ مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار یا کوئی آپ کا بھائی وغیرہ جو ایک عرصے کے بعد آپ سے جس کی ملاقات ہو تو آپ جب اس کو دور سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک دم تڑپنے لگ جاتے ہیں، آپ کا اشتیاق اور زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یا جیسے کوئی باہر سے سفر کر کے آتا ہے اور جب اس کا شہر قریب ہونے لگتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ جاتی ہے اور اس کا اتنا زیادہ اشتیاق بڑھنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بس اب جلدی سے گھر پہنچ جاؤ۔ یہ تو ایک معمولی سی چیز ہو گئی کہ ہم اور آپ جب دور سے سفر کر کے آئے اور اپنے گھر کے اشتیاق میں ہیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ جب عاشق رسول جب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کا عالم اور اس کا انداز کون لگا سکتا ہے؟ یقیناً یہ انداز وہی لگا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ گزر چکا ہو۔ تو علامہ جمیل القادری فرماتے ہیں دور سے ہی دیکھ کر سبز گنبد کی جھلک، عاشقوں نے ٹکڑے ٹکڑے جیب و دامہ کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمہ کر دیا، عشق سلطان جہاں سینوں میں پنہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر سورہ اخلاص، ایک پوری مکمل سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف توصیف میں بیان فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ سورہ مبارکہ پوری وحدانیت پر اور توحید باری تعالیٰ پر دلالت کرتی نظر آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر یوں تو بہت سارے مقامات پر یہ ثابت کیا گیا ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح یہ سورہ اخلاص جس کو ہم قل اللہ شریف کہتے ہیں، یہ ایسی مکمل سورہ مبارکہ ہے کہ جو پوری صورت مبارکہ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کرتی ہے اور توحید باری تعالیٰ پر مکمل طور پر دلالت کرتی نظر آتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب ہے اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ فرما دیتا هو اللہ احد، لیکن اللہ نے اس سے پہلے لفظ قل ارشاد فرمایا، اور قل کے معنی آتے ہیں محبوب تم فرماؤ، محبوب تم بیان فرماؤ، یعنی اللہ کی مشیت، اس کی مرضی یہ ہے، منشاء الہی یہ ہے کہ بات ہماری ہو لیکن پہنچانے والے مصطفیٰ ہوں، کلام تو ہمارا ہو لیکن زبان تمہاری ہو، پیغام ہمارا ہو لیکن امت تک پہنچانے والے محبوب تم ہو۔ فرمایا گیا قل محبوب تم فرماؤ، بات ہماری ہے، کلام ہمارا ہے، لیکن زبان تمہاری ہو، بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ تم ہو۔ تو فرمایا گیا قل محبوب تم فرماؤ، کیا فرماؤ؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو ایک ہے۔ اللہ، زور سے بولیے، اللہ ایک ہے۔ قرآن میں کہا اللہ نے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے۔ سمجھے آپ؟ اب جب اللہ ایک ہے تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ پھر فرمایا گیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے، پیچھے آواز صاف آ رہی ہے کلیئر؟ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ بے نیاز اسے کہتے ہیں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جسے کسی کی اس اعتبار سے فکر نہ ہو کہ وہ اس کے کام آئے یا نہ آئے، اسے کہتے ہیں بے نیاز۔ جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھئی تم تو ہم سے بے نیاز ہو چکے ہو، بے نیاز یعنی لا تعلق ہو چکے ہو، تمہیں ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شان وہ شان ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ اسے ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نیکیاں کریں، نہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، بلکہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن بندے کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ اب محتاج ہونے میں چاہے وہ پیر ہو، کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ اگر سارے انسانوں میں کوئی بھی اللہ کی عبادت نہ کرے تو کیا اللہ کی ذات پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کی شان وہ شان ہے۔ اگر اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اگر اسی کو لے لیں کہ اللہ نے کتنے فرشتے ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کتنے فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو قیام کی حالت میں رہتے ہیں، ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ اگر ہے تو ہمارا فائدہ ہے۔ اور ہمارا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے ذریعے ہماری بدنی ورزش بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے یا عبادت کرنے سے کس کا فائدہ ہوا؟ بندے کا فائدہ ہوا، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے
اور کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو اللہ کی ذات پر اس بات سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کی شان وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے نہ کسی بندے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، کاروبار میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اولاد نہ ہوتی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی بھی طرح کے کوئی بھی معاملات اگر ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد نہ اللہ کسی کی اولاد، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اولاد، اگر کوئی کسی کی اولاد ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور معبود وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، جسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو، جسے کسی نے بنایا نہ ہو، بلکہ اس نے سب کو بنایا ہو، اس نے سب کو زندگی بخشی ہو، اسے معبود کہا جاتا ہے۔ جس کو کسی نے زندگی بخشی وہ معبود نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے ہی کرامات والا ہو، چاہے وہ کتنے ہی معجزات والا ہو، یعنی چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود وہی ہے کہ جو لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ وہ ہے، اللہ کی شان وہ شان ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی شان وہ شان ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی شان تو ایسی شان ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ اسے پینے کی ضرورت، نہ اسے ہوا کی ضرورت، نہ اسے پانی کی ضرورت، نہ اسے سونے کی ضرورت، نہ اسے دوستوں کی ضرورت، نہ اسے ماں باپ کی ضرورت، غرض کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ جب وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پوری سورہ مبارکہ اللہ کی توحید اور وحدانیت پر دلالت کرتی نظر آتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب آئیے دوسری ایک اور قرآن پاک کی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر فرمایا گیا الحی القیوم، اللہ کی شان وہ شان ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس نے زندگی دی؟ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جسے چاہے موت عطا فرمائے، جسے چاہے زندگی عطا فرمائے۔ اچھا، اللہ کی مشیت ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کی تین کیٹیگری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، نہ ان کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، صرف ماں سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ پیدا ہیں، آپ کا کوئی باپ نہیں۔ واقعہ لمبا ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، مختصراً یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ تیسری کہ ماں اور باپ دونوں کے ذریعے سے پیدا فرمایا، جیسے کہ ہم اور آپ، ہمارے ماں باپ ہیں، ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ تو اب ذرا غور کریں اور اللہ کی شان پر، یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے جنم دے دے، بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا فرما دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرما دے، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ چاہے تو ماں باپ دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی معبود جو ہے وہی اللہ ہے
کہ جس نے انسان کو زندگی بخشی. اور اللہ نے فرمایا اپنے لیے الحی، جس کا معنی آتے ہیں زندہ. لیکن اللہ تعالیٰ زندہ کیسا ہے؟ اللہ زندہ ایسا ہے کہ اس کو کسی نے زندگی نہیں بخشی ہے، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. الحی القیوم. اور پھر فرمایا گیا ذرا صفات پر غور کریں اللہ کی اور یقین مانیں، یہی عین ایمان ہے، یہی اسلام ہے. جب تک بندہ ان باتوں کو تسلیم نہیں کر لیتا دل سے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک مومن کے لیے اللہ کی صفات کو جاننا اور اللہ کے کمالات اور اس کی خصوصیات کو جاننا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے. ہم اور آپ، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم 2-3 دن مسلسل اگر نہ سوئیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی جو ہے وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو نیند پوری نہ ہو اس کی، تو پھر اس کے اندر بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی نیند پوری لو ورنہ بیمار رہو گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ مجھے جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو میرے سر میں بہت شدید والا درد ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی میں سو جاتا ہوں نیند پوری ہو جاتی ہے، سر کا درد خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کے لیے نیند ضروری ہے. بغیر نیند کے انسان جی نہیں سکتا، بغیر نیند کے انسان سکون سے نہیں رہ سکتا. اب ذرا غور کریں، وہ لوگ کہ جو انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، انسانوں کو معبود سمجھتے ہیں، بھلا بتاؤ جو انسان زندگی سے، موت سے، ہر چیز سے جو غافل رہتا ہو، کیونکہ جب نیند آتی ہے تو انسان غافل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس کے سامنے کچھ بھی کرو، اس کے کان میں انگلی ڈالو، اس کے پیروں کو باندھ دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا زیادہ غافل ہو جاتا ہے نیند میں کہ اسے پکڑ کے کھینچو، گھماؤ، پھر بھی اسے ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. اور بعض اوقات اتنا زیادہ غافل ہو جاتا ہے کہ بیڈ پر سو رہا ہوتا ہے اور پتہ چلے کہ نیچے گر گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ بچپن میں بچوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے یہ، ہے نہیں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ غافل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ غافل ہو جاتا ہے کہ نیند میں وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ نیند جو ہے یہ غفلت لانے والی چیز ہے، انسان کو غافل کرنے والی چیز ہے. اور کیا معبود ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنی مخلوق سے غافل ہو جائے؟ بھائی جو مخلوق سے غافل ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مخلوق سے غافل ہے، جسے مخلوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مخلوق کا کیا حال ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت تو اسی کی ہوگی نا کہ جس کو مخلوق کے بارے میں ساری خبر ہے کہ میرا بندہ، کون سا بندہ کہاں پر کس حال میں ہے، جو ہر ایک کی سنتا بھی ہے، ہر ایک کی مدد بھی فرماتا ہے اور ہر ایک کے حال سے واقف بھی ہے. اللہ کی شان تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ریت کے کتنے ذرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے. اللہ کی شان تو وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں جو مچھلیاں رہنے والی ہیں ان کی کتنی تعداد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. اور اللہ کی شان یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو بھی غذا عطا فرماتا ہے اور پہاڑوں پر بسنے والے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ غذا عطا فرماتا ہے. تبھی تو معبود ہے. اور جو مخلوق سے غافل ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل سے بھی سوچنے والی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اونگ تو سمجھتے ہیں آپ، جو ہلکا سا جھٹکا آتا ہے نیند کا، اسے اونگ کہتے ہیں. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی قدرت ہے. جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آسمان کی بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زمین کی پستیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے زمین عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آسمان عطا فرماتا ہے. آسمان کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، سب اللہ کی قدرت کے تحت ہے، سب اللہ کی مرضی سے ہے، سب اللہ کی مشیت سے ہے. اور زمین میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ بھی سب اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت پر ہے. تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. لیکن ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر ہمارا ہے، ہم اس زمین کے مالک ہیں، ہم اس دکان کے مالک ہیں،
تو ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مالک کہہ رہے ہیں، یہ مالک حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ مجازی مالک ہے، یعنی اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا مالک بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمیں ان چیزوں سے دور بھی کر سکتا ہے۔ دیکھ لیں گے آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس، لیکن ایک جھٹکے کے اندر ان کے ہاتھ میں کٹورا آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، آج کل جو ہے نا ایک آن لائن کے ذریعے سے ایک اسٹاک مارکیٹ وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یاد رکھیے اس میں اکثر صورتیں جو ہے وہ ناجائز اور گناہ کی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچا جائے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کتنے لوگوں کو آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام کے کرنے سے پہلے بڑے مالدار تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، لیکن جیسے یہ کام کرنا شروع کیا کچھ دن تک تو پیسہ آتا رہا، پھر جب اس کا چسکا ہونے لگا اور وہ کرتے گئے عالم یہ ہوا کہ وہ فٹ پاتھ پر آ گئے، جتنا مال تھا سارے کا سارا انہوں نے ضائع کر دیا۔ اسے کہتے ہیں دھوکہ غبن، اور شریعت کے اندر غبن دھوکہ دھڑی والی کام بالکل جائز ہے، اس لیے ایسے کاموں سے دور رہیے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیا کہا، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کی ملکیت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی قدرت پر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ کہ جو اللہ کی بغیر اجازت کے کسی کی شفاعت کر سکے۔ جب تک مرضی خدا نہ ہوگی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کی شفاعت نہیں کریں گے، لیکن جب رب چاہے گا، جب اللہ کی مشیت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور لوگوں کے لیے سفارش بھی کرتے نظر آئیں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور پھر اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے اس کا کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا چاہے علم عطا فرما سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم عطا فرمایا، بہت سے ولیوں کو علم عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہے علم عطا فرمائے، اس کی مرضی ہے۔ اور اللہ پر زمین و آسمان کی حفاظت کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ زمین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ آسمان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیے آپ زمین حفاظت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی زمین کو جب پیدا کیا گیا تو زمین جو ہے وہ ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں اس کے اندر کاٹ دی، یعنی چاروں طرف سے جو ہے وہ زمین میں کیا لگا دیے؟ پہاڑ۔ جب پہاڑ لگا دیے گئے، نصب کر دیے گئے، تو اب جو اس کا ہلنا ڈلنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو زمین کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ آسمان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہو العلی العظیم، اور وہی اللہ ہے کہ جو بلند بھی ہے اور وہی بڑائی والا ہے، یعنی ساری بلندیاں ساری بڑائیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ساری قدرت، ساری مشیت، ساری سلطنت، ساری حکومت، ساری ملکیت، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک بڑا خوبصورت سا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک دہریے کے ساتھ تھا۔ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو کسی کی عبادت نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ کائنات کو، دنیا کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ خود بخود وجود میں آ گئی، ان کا یہ ماننا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مناظرہ تھا دہریے سے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت پر نہیں پہنچے بلکہ تاخیر کر کے پہنچے، وقت پر نہیں پہنچے بلکہ تاخیر کر کے پہنچے۔ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے مولانا نے تو یہ کہا تھا کہ میں مناظرہ کروں گا، ابھی تک نہیں آئے۔ وہ مجھ سے ڈر گئے، اس طرح کے جو ہے وہ اپنے طرف سے الفاظ اور جملے بولنا شروع کر دیے۔
اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، یعنی امام اعظم نے صحابہ اکرام کی صحبت اٹھائی ہے، صحابہ اکرام کے ساتھ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام سے کئی حدیثیں بھی امام اعظم نے سنی ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ امام اعظم۔ اور چاروں ائمہ جو ہیں، ان چاروں ائمہ میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے۔ اب یہی امام اعظم جب پہنچے، تاخیر کر کے پہنچے ٹائم سے، تو وہ کہنے لگا دہریہ کہ آپ تو بڑے پکے بنتے ہو وقت کے، آپ تو مسلمان ہو، کہتے ہو کہ وعدہ ہم خلافی نہیں کرتے، وعدے کے بڑے پکے ہوتے، تو آج آپ نے وعدہ خلافی کیسے کی؟ آج آپ وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کو تو وقت پہ پہنچنا چاہیے تھا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت سے جواب ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ میں نے آج ایک بڑی حیرت کن چیز دیکھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک سمندر کے کنارے، جب دریا کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، وہ پیڑ خود بخود کٹ جاتا ہے، اور وہ پیڑ جیسے ہی کٹتا ہے تو اس کے تختے ہوتے ہیں، تختے ہونے کے بعد اس کی ایک کشتی تیار ہوتی ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کام سب کچھ خود بخود ہو رہا تھا، کوئی کرنے والا نہیں تھا، کوئی بنانے والا نہیں تھا، کوئی تختوں کو چیرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ کام خود بخود ہو رہا تھا۔ اس کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ جب کشتی تیار ہو گئی، اب یہ کشتی خود بخود چلتی ہوئی سمندر کے دریا کے اندر آ گئی۔ دریا کے اندر آنے کے بعد لوگ اس کشتی میں بیٹھے، اور پھر اس کشتی نے چلنا شروع کیا، اور چلتے چلتے یہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی، اور پھر اس کے بعد جو سواری اس کے اندر موجود تھی ان کو دوسرے کنارے پر سواریوں کو اتار دیا، پھر وہاں سے دوسری سواریوں کو بٹھایا، اور پھر اس کنارے پر آ گئی۔ اسی طرح وہ کرتی گئی۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میں دیکھتا گیا کہ وہ کشتی یہ کام کر رہی تھی، اسی وجہ سے آج مجھے تاخیر ہو گئی، ورنہ وہ وقت پر آ جاتا۔ تو اب اس دہلیے نے کہا کہ ویسے تو تم وقت کے امام بنتے ہو، ویسے تو تم بڑے عالم بنتے ہو، اور کہتے ہو اپنے آپ کو کہ مسلمان سچے ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جھوٹ کون سی بات ہے، اس میں کیا جھوٹ ہے جو تمہیں جھوٹ لگ رہا ہے؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا اس میں جھوٹ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی کرنے والے کے جو ہے وہ پیڑ چڑ جائے اور اس کے تختے بن جائے اور پھر کشتی بن جائے، بغیر بنانے والے کے، اور پھر چلنا شروع کر دے اور ایک طرف سے دوسری طرف لے کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ لاجک سمجھ میں آیا کہ جب ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات، پھر اندازہ لگائیں، کائنات پہ ذرا غور کریں، آپ آسمان کو دیکھیے، آسمان کو دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے، اور بغیر کسی ستون کے ہے، اس پر کوئی ستون نہیں ہے۔ آپ ذرا کوئی چھت بنا کے دکھا دو بغیر ستون کی، نہیں بنا سکتے، اس کے لیے ستون ضروری ہے، پلر ضروری ہے، بغیر پلر کے کوئی چھت نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن آسمان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے بنایا۔ اور غور کیجئے، اللہ نے اس کے اندر ستاروں کو منور کر دیا، روشن کر دیا ہے، کتنی خوبصورت روشنی ہوتی ہے ستاروں کے ذریعے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چاند بھی رکھا ہے، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو ذرا دیکھو کہ کیسے اجالے کا اجالا پھیل جاتا ہے پوری دنیا کے۔ ایک چراغ ہے، ایک چاند ہے، اور اب تو ماشاءاللہ چاند پر لوگ سفر کر رہے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چاند پر لوگ پہنچ گئے۔ تو یہ چاند اس کے اندر رکھا گیا آسمان کے اندر، اور پھر سورج رکھا گیا، اور سورج کی شان تو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو تپش بھی پہنچاتا ہے، آگ بھی پہنچاتا ہے، یعنی گرمی بھی پہنچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی پہنچاتا ہے۔ تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے منظم طریقے سے کیا آسمان بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ارے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ اگر چاہیں کہ میں ایک گھر بنانا چاہوں تو بتائیے کیا آپ بغیر بنانے والے کے گھر بنا سکتے ہیں؟ بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ، گھر آپ نے زمین خرید لی، سارا ملبہ جو کچھ اس کا سامان ہوتا ہے، میٹیریل وغیرہ لا کے رکھ دیا آپ نے، 1 سال کے بعد چکر لگاؤ، آپ ذرا دیکھو کہ وہ گھر بنا کہ نہیں بنا؟
اتنا تو ہو سکتا ہے کہ سامان زمین میں تو دھس جائے گا لیکن گھر نہیں بنے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک چھوٹا سا گھر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے. تو جب امام اعظم نے اس کو اتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تو اس دہیے نے کہا کہ اے امام میں سمجھ گیا آپ کی بات سچی ہے, واقعی یہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے, اور اس کو بنانے والا جو ہے وہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اس لیے کہ اگر کائنات کو بنانے والے ایک نہ ہوں بلکہ چند ہوں, ایک سے زیادہ ہوں, تو ظاہر ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف تو ہوگا. ایک کہے گا کہ بھئی چاند یہاں نہیں یہاں لگا دو, دوسرا کہے گا یہاں نہیں یہاں لگا دو. اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب اختلاف ہوگا تو معبود تو وہ ہے نا. اچھا جب اختلاف ہوگا تو ایک کی بات اوپر رہے گی دوسرے کی نیچے رہے گی, ایسا تو ہے نہیں کہ دونوں کی بات مان لی جائے. تو جس کی اوپر رہے گی وہی تو معبود ہو گیا, تو رہا تو ایک ہی. بھائی جس کی بات اوپر ہوئی وہی معبود ہوا نا, تو اب بھی تو وہ ایک ہی رہا. اور اگر آپ یہ کہو کہ چلو ٹھیک ہے چند معبود ہو جائیں اور سب کے سب متفق ہو جائیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی چاند یہاں لگا دو, سورج یہاں لگا دو, اور جو ہے وہ ستارے یہاں لگا دو, تو اگر ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہو رہے ہیں تو معبود وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے دوسرے کی ضرورت پڑے؟ توجہ ہے, جسے دوسرے کی ضرورت پڑ جائے, جسے دوسرے کی اتفاق کی ضرورت پڑ جائے, وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے جو کہے کن فیکون, جو کہتے ہو جائے تو بس ہو جائے, اسے معبود کہتے ہیں. تو ہمارا معبود کون ہے؟ ایک معبود ہے. اور آج آپ کو ایک بات اور بتاؤں, بہت اہم بات, وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ الگ الگ معبودوں کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. کوئی سورج کو پوج رہا ہے, کوئی آگ کو پوج رہا ہے, کوئی جو ہے وہ پانی کو پوج رہا ہے, کوئی ہوا کو پوج رہا ہے. پوچھا جائے کہ بھائی سورج کو کیوں پوج رہے ہو؟ بولے سورج کو اس لیے پوج رہے ہیں کیونکہ سورج کے اندر تپش بہت ہے اور یہ روشنی دیتا ہے, اور سورج کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, ختم کر کے دکھاؤ کون کرے گا ختم, اس لیے ہم سورج کو پوجتے ہیں. چاند کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی چاند جو ہے وہ چندرما بڑا جو ہے وہ خوبصورت ہے اور یہ چاندنی دیتا ہے, اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. ہوا سے کہا جائے کہ بھائی ہوا کے بغیر انسان جیوت نہیں رہ سکتا, اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. جب کہا جائے کہ بھائی آگ, کہ آگ جو ہے صاحب جلاتی ہے, اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں نہ جلائے. تو لوگوں نے الگ الگ چیزوں کو, پانی کے پانی بہا کے لے جاتا ہے, بڑی بڑی بستیوں کو غرق کر دیتا ہے, غرق کر دیتا ہے, اس لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے ساری طاقتوں ساری قوتوں کو پیدا کیا ہے. ہم قوت اور طاقت کو پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے ساری قوتوں اور ساری طاقتوں کو پیدا فرمایا. سورج کو لے لیجیے آپ, سورج دن میں نظر آتا ہے رات میں نظر آتا ہے, دیکھو ذرا کہاں ہے سورج. تو یہ کیسا معبود ہوا جو آیا اور غائب ہو گیا؟ جس کے اندر زوال ہو, ختم ہونا ہو, وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں دنیا کے اندر, یہ ہر ایک چیز ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے, آج نہیں تو کل ختم ہونا ہے. تو کائنات تو ساری فنا ہو جائے گی لیکن باقی رہنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان, جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف تیرے رب کی ذات ہے. اللہ باقی رہنے والا ہے, سب کچھ فنا ہو جائے گا, ساری کائنات فنا ہو جائے گی. جب قیامت آئے گی یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, یہاں تک کہ جو سور ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا, جو پھونکا جائے گا قیامت کے دن, سب کچھ فنا ہو جائے گا. لیکن باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ہونی. قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہوں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو جس کی عبادت ہو, پوجا ہو, اگر ایسا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر تو زمین و آسمان درم برم ہو جائے, سب ختم ہو جائے. میں نے اس کی مثال ابھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ جیسے ایک کہے گا کہ بھائی سورج یہاں رکھو, دوسرا کہے گا کہ نہیں یہاں رکھو. اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب جھگڑا ہوگا تو جو اوپر آ جائے گا, جو غالب آ جائے گا, جو جیتے گا وہی معبود ہے, اور وہ ایک ہی تو ہوگا. اس لیے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. اور سنیے اللہ کی شان کیا ہے.
اللہ کی شان کیا؟ اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ارے مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کی صفات کا ذکر ہو نا تو بس مچل جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہمارے لیے ہی تو ہیں یہ صفات، اور کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی جو یہ صفات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ اللہ کی صفات ایسی صفات ہیں کہ واقعی جب مومن ان صفات کو سنتا ہے نا تو اس کا دل خوشی سے لرز جاتا ہے، خوشی سے چمک اٹھتا ہے، دمک اٹھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے محبوب تم فرماؤ اے اللہ ملک کے بادشاہ۔ ملک کا بادشاہ کون ہے؟ زور سے بولیے، اللہ ہے۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکیں تو زور سے بولیے، ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ تو حکومت دینے والا، سلطنت دینے والا، ملک دینے والا، جاگیر دینے والا، زمین دینے والا، گھر دینے والا، یہاں تک کہ ہمیں چلنے کے لیے زمین دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اللہ کچھ دے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم گھمنڈ کریں، ہم تکبر کریں کہ ہم اتنے مالدار ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے پاس فلاں ہے۔ نہیں، کچھ رہنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اگر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ کسی کو عزت ملے اور اللہ نہ چاہے تو کیا عزت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ اور اگر پوری کائنات چاہے کہ کسی کو ذلیل کر دے اور اللہ اسے عزت دینا چاہے تو کیا اسے کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ دیکھ لیجئے کائنات کے دولہے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کس قدر کوششیں کی آپ کو ذلیل کرنے کی، ہر چند کوششیں کی اللہ کے رسول کو ذلیل کرنے کی، مگر تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ نے بلندیاں دی، اللہ نے بڑھائیاں دی، تو دیکھ لو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو مرتبہ کس نے دیا نبی کو؟ اللہ نے دیا۔ اس کو یاد رکھیے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو بھلائیاں، برتریاں، جو کچھ ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جسے چاہے جو چاہے جیسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ تو کبھی اگر پریشانی آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے 5-7 منٹ اور لوں گا بس، انشاءاللہ اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو توحید کے بارے میں تو بتا دیا، وحدانیت الہی، توحید باری تعالیٰ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ سے اور ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں، اور وہ ہے شرک۔ شرک کسے کہتے ہیں اس کا جاننا ہی بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو معاف کر دے گا، کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اب جاننا ہمیں یہ ضروری ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ ابھی 1-2 دن پہلے غالباً میں نے شرک کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، شاید یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ شرک کیا ہوتا ہے اس کو غور سے سنیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں۔ ابھی پوری بات آپ سمجھیں گے۔
ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا مانے جائیں، دو یا دو سے زیادہ خدا مان لینا. جیسے نعوذ باللہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نعوذ باللہ معبود ہیں، خدا ہیں، تو وہ مشرک ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایک سے زیادہ خدا مانا. تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا. یا جیسے اور لوگ کہ جو کئی معبود مانتے ہیں وہ بھی مشرک ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ خدا مانے تو وہ مشرک ہو گئے. تو یہ ذات میں شریک ٹھہرانا ہوا. اور دوسرا ہے صفات میں شریک ٹھہرانا. صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صفت اللہ کی ہے ویسی ہی صفت کسی اور کے لیے مان لینا. جیسے اللہ کی صفت ہے سننا، اللہ کی صفت سننا ہے، تو اللہ کی صفت جو سننا ہے ایسی صفت ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اور اللہ کی جو صفت ہے سننا یہ اللہ کو کسی نے دی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو خود حاصل ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جیسی صفت اللہ کو سننے کی حاصل ہے ویسے ہی کسی اور کو بھی حاصل ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور یہ شرک قائم ہوا، صفات میں شرک ہوا. تو اب آپ بات سمجھ گئے کہ ایک ہے ذات میں شریک ٹھہرانا اور ایک ہے صفات میں شریک ٹھہرانا. ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا مانے، اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صفت اللہ کی ہے ویسی ہی صفت کسی اور کے لیے ماننا یہ شرک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے، جیسے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کی صفت ہے سننا، لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ بھائی میرے والد صاحب سنتے ہیں تو کیا شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسا میرا والد سنتا ہے. شرک جب ہوتا جب وہ یہ کہتا کہ جیسا خدا سنتا ہے ویسے ہی میرے والد سنتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا بلکہ اس نے یہ کہا کہ میرے والد سنتے ہیں اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہو تو وہ سنتے. بھائی یہی تو ہمارا عقیدہ ہے. ہم اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری بات سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو، یار یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی ان کی ماشاءاللہ ان کی جو قوت سماعت ہے بڑی زبردست ہے، بڑا اچھا سنتے ہیں یار یہ. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ جملے یہ جو بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسے سننے کی جو طاقت ملی ہے وہ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ نے اس کو عطا کی ہے. تو کیا یہ شرک ہوگا؟ اور یہ سب کہتے ہیں، کون نہیں کہتا؟ بتائیے آپ ذرا مجھے، کوئی ہے ایسا جو نہیں کہتا ہو؟ بلکہ قرآن خود فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. سبحان اللہ کہہ دو. تو سننے والا اور دیکھنے والا انسان کو کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو سننے والا کہا تو یہ شرک نہیں ہے. ہاں اگر یہ کہا کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسا ہی فلاں سنتا ہے تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہ شرک ہو جائے گا. اب آپ بات سمجھ گئے. اب آئیے اور آپ کو مثالیں دیتا ہوں. فرض کر لیجئے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد آپ بیمار تھے، آپ نے دوا لی، آپ ٹھیک ہو گئے. تو اب آپ کیا کہیں گے اپنے دوستوں سے؟ یار میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا اس کی دوا سے میں صحیح ہو گیا. کہتے نہیں کہتے یہ جملہ؟ یہ ہر بندہ بولتا ہے. یا یہ کہتے ہیں ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کے پاس چلے آؤ، ایک خوراک کے اندر بالکل صحیح ہو جاؤ گے. ایسی خوراک دے دیں گے کہ ایک ہی خوراک میں صحیح. اب ذرا بتائیے کیا ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم کا مقولہ نقل کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا گیا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہو جاتا ہوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. تو شفا دینے والا کون ہے؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے شفا دے دی. کوئی ہے جو بچا ہوا ہو اس چیز سے؟ نہیں ہے. سب کہتے ہیں. لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے جو ہمیں اس کے ذریعے سے جو شفا ملی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے حقیقتاً دی ہے، بلکہ وہ ہمارا وسیلہ بنا، ذریعہ بنا. لیکن حقیقی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے اسے طاقت دی، اللہ نے اسے یہ قدرت دی، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی، اس لیے ہمیں یہ شفا ملی. تو یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی شفا دینے والا یہی ہے اور اسے بھگوان کہنا شروع کر دیا یا معبود کہنا شروع کر دیا یا خدا کہنا شروع کر دیا تو شرک ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ فرق دونوں میں؟ اب آئیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں ایک اور مثال دیتا ہوں. اب اگر قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جس کا مطلب یہ ہے
کہ زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. بوجھ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کچھ زمین کے اندر ہے دفن کیا ہوا رکھا ہوا وہ سارے کا سارا باہر آ جائے گا قیامت کے دن. سب سارے مردے قبروں سے اٹھیں گے. زمین کے اندر ہی تو ہیں, زمین کے نیچے ہی تو ہیں, سب اٹھیں گے قبروں سے اپنے اپنے. تو کیا کہا گیا قرآن کے اندر کہ زمین نکالے گی. یار زمین تو بے جان ہے بھائی. چلو ڈاکٹر کے اندر کم از کم جان تو تھی, ہلنا ڈلنا تو تھا ڈاکٹر کا. زمین تو ہلتی بھی نہیں ہے. زمین میں جان ہے؟ زمین میں جان نہیں ہے. تو جب بے جان چیز کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ زمین اپنا بوجھ نکال دے گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین خود نکالے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ زمین میں یہ طاقت پیدا فرما دے گا کہ اس طاقت کے ذریعے سے زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. تو یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن یہ شرک نہیں ہے. کیوں شرک نہیں ہے؟ اس لیے شرک نہیں ہے کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ زمین کو جو طاقت ملی ہے وہ کہاں سے ملی؟ اللہ سے. اب آ جائیے ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں. جو کسان لوگ ہوتے ہیں کھیتی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار بارش نہیں ہو رہی اس لیے ہماری کھیتی جو ہے وہ سوکھی پڑی ہے. اور جیسی بارش ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ یار بارش نے ہماری کھیتی جو ہے زبردست طریقے سے اگا دی. کس نے اگائی؟ بارش نے. کیا کہتے ہیں؟ بارش نے ہماری کھیتی اگا دی. جبکہ کھیتی کو اگانے والا, کھیتی کو جو ہے وہ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بارش نے اگائی. بارش کیسے اگا سکتی ہے؟ معلوم یہ ہوا, عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بارش میں یہ طاقت پیدا فرما دی تو اس نے اگایا. تو طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے کر دیا, یہ اس نے کر دیا, یہ اس نے کر دیا, ان ساری چیزوں میں طاقت اور قوت دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ تو شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا. شرک کب ہوتا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہی اس نے کیا ہے کام. سمجھ گئے آپ میری بات؟ اب آئیے قرآن پاک کی ایک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ علامت اور ایک جز سنانا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں حضرت سورہ مریم کے اندر ہے کہ حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے. اور میں نے جو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو وہ بغیر باپ کے تھے, ان کا کوئی باپ نہیں تھا. اب وہ جو حضرت مریم کے پاس آئے, کون وہ لوگ کون آئے؟ حضرت جبریل. کون آئے؟ حضرت جبریل کون ہے؟ فرشتہ ہے, فرشتے ہیں نا. تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے جو کہا وہ قرآن کے اندر موجود ہے سورہ مریم کے اندر. انہوں نے کہا کہ وہ جب آئے تو انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں مریم کہ میں تجھے, توجہ سے سنیے میری بات کو, اس جملے کو, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم میں, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا اور نیک بیٹا دے سکوں. اللہ شرک کے نعرے لگانے والے اب لگاؤ جبریل پہ شرک کا نعرہ, لگاؤ فتویٰ. جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے لڑکا دوں گا. جبریل کیسے دے سکتے ہیں؟ لڑکا دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جبریل کیا کریں؟ لِأَهَبَ لَكِ, میں تجھے دوں گا. کیسے دے سکتے ہیں جبریل؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں, بلکہ جبریل کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے طاقت دی ہے یہ عطا جو ہے وہ اللہ کی ہے, بس میں اس کا مظہر ہوں, میں وسیلہ ہوں, اور دینے والا اللہ ہے. بلا تمثیل اور بلا تاخیر اور بلا تشبیہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے بیٹا دیا, ہمیں غوث اعظم نے بیٹا دیا, یا ہمیں فلاں کے در سے بیٹا ملا, تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہیں ہم نے خدا مان لیا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور یہاں کہہ دیتے ہو کہ شرک ہے. کسی نے کہا حضرت خواجہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو کہہ دیتے کہ شرک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو فرعون کے ڈر سے جب انہیں جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈال دیا تھا, رکھ دیا تھا ایک پلڑے کے اندر, تو وہ چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا تھا. تو جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ, وہ نیک تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا ہمیں دے دو, یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے دیا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے. اب اسی چیز کو لے کر
شرک کا نعرہ لگانے والے ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو حضرت آسیہ جو فرعون کے گھر رہنے والی ہے، کافر کے گھر میں رہنے والی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ نے دیا، اور آج کل کی عورت کہہ رہی ہے کہ فلاں نے بپا نے دیا۔ ارے آج کل کی عورت نہیں، جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کے اندر دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں، کہیں قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے دیا اور کہیں کہا گیا کہ میں تجھے دوں گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کی بیوی نے کہا کہ اللہ نے مجھے عطا کیا، تو مطلب کیا ہے کہ حقیقی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب جبریل نے کہا کہ میں تجھے دوں گا، تو مطلب کیا ہے کہ حقیقی نہیں بلکہ مجازی طور پر ہے، یعنی میں اس کا مظہر اور اس کا ذریعہ بنوں گا، لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن سمجھ کا پھیر ہے۔ جو شرک بکتے رہتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں فوراً کہ شرک ہے۔ یہ اگر شرک ہوتا یہ جملہ بولنا تو سب سے پہلے شرک کا فتویٰ حضرت جبریل پر لگتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جملے بولے جاتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں انہیں طاقت اور قوت دینے والا کون ہے؟ اور یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک آخری بات حدیث پاک، ایک آخری بس سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، 51 منٹ ہو چکے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن وہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل پڑھنے سے، حتی حببت، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اس کی شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن اسے طاقت دینے والا اللہ ہوتا ہے۔ دیکھنا ولی کا ہے، لیکن دیکھنے میں طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ جو دیکھنا ہے، یہ جو سننا ہے ولی کا، یہ جو مدد کرنا ہے ولی کا، یہ جو ہاتھ سے پکڑنا ہے ولی کا، یہ جو چلنا ہے ولی کا، یہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہو جایا کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی طاقت اور قوت پیدا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ ولی اللہ کا جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ کی مدد اور اس کی عطا سے لوگوں کی مدد کرتا نظر آتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے ولی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو یہ جو مدد ہے یہ کس کی طاقت سے ہے؟ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قوت سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق